فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، کیا کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے؟ کبھی ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی ہولناکیاں آئیں؟ نہیں آئی ہوں گی۔ کیوں نہیں آئی ہوں گی؟ کہ ہم نے طوطے کی طرح سے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ افلا تدبرون القرآن، کہ قرآن کو تم غور و فکر، قرآن کے اوپر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو تخشعر منه جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، کہ ایسے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد ان کے دل جب کانپ جاتے ہیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی طرف مصروف ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں، اور ترجمے کے ساتھ اگر ہمیں کوئی دوسری زبان نہیں آتی ہے تو کم سے کم ہم علماء، ان فضلاء اور ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو قرآنی آیتیں پڑھ کر ہمیں ترجمے کے ساتھ سمجھا سکیں۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ شخص ہے کہ اگر میرے بعد اس دھرتی پہ کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، تو یہ عمر ہوتے۔ عمر وہ شخص ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتیں، ان کی افکار و خیالات، ان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری۔ عمر وہ شخص ہے جن کی وجہ سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، لیکن قرآن کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یا موسیٰ اشعری ذکر بنا ربنا، کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے تم ہمارے پروردگار کی ہمیں یاد دلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تائید میں قرآن مجید کے کئی آیتیں نازل ہوئیں، وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ موسیٰ اشعری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں اپنے رب کی یاد دلاؤ۔ اور یہی نہیں میرے محترم مسلمان دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن تلاوت کر کے سناؤ، قرآن پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سننے کی بھی کوشش کریں، اور سب سے زیادہ چیز قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذکر الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے قرآن مقدس۔ اب قرآن مقدس کے علاوہ ذکر الہی کے جو دوسرے ذرائع ہیں وہ ہے مضمون اذکار۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد کے ذکر و اذکار، صبح شام کے ذکر و اذکار، یہ ساری دعائیں سید الاستغفار، ان ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وقت کافی ہو چلا ہے اور سحری بھی ہمیں تیار کرنی ہے ہماری مایا اور بہنوں کو، لہذا عنوان کو ختم کرتے ہوئے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں، یاد رکھیں ذکر و اذکار کہ یہ طریقے میں نے آپ کو بتلائے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ جو نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مقصد کو اور اسی طرح سے تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، لہذا ہم قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے جو ذکر و اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، ان اذکار کے ذریعے سے خصوصی طور پہ سید الاستغفار کی لفظ ورد کریں اور جو ساری دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک چیز میں یہاں میں اپنی ماں اور بہنوں کو مخاطب کروں گا، کیونکہ بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، ان کو دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، ان پر محنت کی جاتی ہے، لیکن بیچ میں کرانے میں یا کبھی امتحان کے طور پہ یا ہر جمعرات میں دعائیں سنتا ہوں تو بچوں کو دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں، جبکہ انہی بچوں سے میں نے دعائیں سنی، لیکن 1 مہینے کے بعد 15 دن کے بعد سنو تو وہ دعائیں نہیں سنا پاتے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ بچے ہیں، عقل کے کچے ہیں، یہ دعاؤں کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو جب وہ بیٹھیں تو ان کو بتلائیں
کہ بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاؤ، سامنے سے اٹھا کر کھانا کھاؤ، اور پھر کھانے کے بعد کی دعا ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور کھانے کی حالت کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام قل سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک، اے بچے بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر کھانا کھاؤ۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، بڑے بھائی بڑے بہن کی یہ ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مصنون دعاؤں کی یاد دہانی کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو ذکر و اذکار میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے محترم مسلمان دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جو کچھ دعائیں بچوں کو سکھلائی جاتی ہیں، ان دعاؤں کے بارے میں آپ کیا کریں کہ بچوں کی جو سو عادت ڈالیں کہ بچے ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب سے اپنا لو لگائیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اور پھر خصوصی طور پہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہو ان دعاؤں کے بارے میں ہمیں اس بات کا یقین ہو، وشواس ہو کہ ہم یہ دعائیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتلاؤں کہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی جو دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ مسجد کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دستک دی، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے در پہ آیا ہوں، میں سوالی بن کر آیا ہوں، میں بھکاری بن کر آیا ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، میں رحمت کا بھیک مانگنے آیا ہوں۔ تو اب جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو مسجد کے اندر داخل ہو کر زبان سے جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے، تو اب عملی اعتبار سے ہماری کوشش ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائیں تو کیسے؟ وضو کر کے تحیت المسجد کا اہتمام کیا جائے، وقت ہے تو جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ تو اسی طرح سے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجدوں کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار ہو، چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہو، چاہے دینی باتوں کے ذریعے سے ہو، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز خصوصی طور پہ میں اپنے ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کے بیوت کے اندر شیطانی بلائیں خوب ہیں، آپ کے بیوت کے اندر شیطانوں کا بسیرا خوب ہے، کیونکہ ہر ہفتے کو کم سے کم 3 آدمیوں کا بھوت مجھے بھگانا پڑتا ہے، اور بھوت بھگانے جاؤ تو ایسی ایسی حرکتیں کہ اپنے آپ میں خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ ابھی ایک آدمی کیا میں بھوت بھگانے گیا، پہلوان جیسا آدمی، 3-4 نوجوان مجھے لے کے گئے، اس نے ایسا جھٹکا مارنے کی کوشش کی کہ میں کیا میرے ساتھ رہنے والے نوجوان بھی مار کھا جاتے، لیکن اس نے ایسی چھلانگ لگائی کہ 4 پائی سے کھڑکی کے ذریعے سے گلی میں چلا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شیطانی مصائب و مشکلات میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کے اعمال ایسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو، شیاطین جنات عورتوں اور جنات مردوں سے تم پناہ مانگ لیا کرو۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ اگر دعا یاد ہے تو پڑھنے کا اہتمام کتنوں کو ہے؟ پڑھنے کا دعا یاد ہے، پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو آپ کے کوشش کیجئے، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم من مقابر، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کس اعتبار سے؟ کہ قبرستان کے اندر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان کے اندر تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنے گھروں کے اندر نماز نوافل نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہو، تو گویا کہ تمہارا گھر قبرستان کے مانند ہے۔ جس طرح سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اسی طرح سے تم نے نماز سے دور کر کے اپنے گھر کو کیا بنا دیا؟ قبرستان بنا دیا۔ تلاوت قرآن سے دور کر کے اپنے گھر کو قبرستان بنا دیا۔ تو آج ہمارے گھروں میں جو یہ شیاطین کا بسیرا ہے اور ہر آدمی اپنے آپ میں پریشان ہے، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ گھروں کے اندر ذکر و اذکار کی کمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
اور عملی طور پہ یہیں بگوت کے اندر ایک صاحب کے یہاں اس طرح کی پریشانی آئی، میں نے کچھ قرآن یا اذکار کے ذریعے سے ان کے جو ہے علاج کیا، اور ان کو یہ میں نے مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، بفضل الہی اور شفایاب ہوئے۔ میری ماؤں اور بہنوں، پہلی چیز تو آپ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کے لیے مختلف دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے آپ کے یہاں کھیت کھلیانوں میں جانے کا رواج ہے، آپ جب کھیت کھلیان میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ وقت گزارتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھ لے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ تو نے جتنی بھی بری چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام بری چیزوں سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، یعنی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے شیاطین ہو چاہے اور دیگر چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں سے تو میری حفاظت فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، نوجوان ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کے اذکار کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر لے لکفتا، تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی آمنہ رسول سے لے کر آخر تک کوئی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یقین کے ساتھ، وشواس کے ساتھ، پابندی کے ساتھ سونے سے پہلے اگر ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ العزیز رب کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا آپ کے یہاں جو یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی بلائیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان کے مشکلات و مسائل سے محفوظ رہیں تو آپ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارا معمول کیا ہے کہ دن بھر کام کاج میں رہتے ہیں، سونے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عشاء کے بعد لمبی بات چیت نہ کرے اور کسی دیگر مصروفیات میں وہ مصروف نہ ہو، بلکہ عشاء کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کرے، سونے سے پہلے اپنے بستر کو ڈھانپ دے، پانی کا جھاڑ لے، اور اسی طرح سے پانی کا برتن ہے تو اس کو اچھی طرح سے ڈھانپ دے، اسی طرح سے چراغ وغیرہ جل رہا ہو تو اس کو جو سو بجھا دے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سونے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ کہاں عمل کرتے ہیں؟ سونے سے پہلے آج ہمارا کیا عمل ہے کہ فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، ہر آدمی ہر چیز میں مصروف ہے۔ مصروف نہیں ہے تو ذکر و اذکار میں مصروف نہیں ہے، اور ذکر و اذکار میں مصروف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر شیاطین بسیرا کرتے ہیں، اور وہ شیاطین پھر ہم میں سے کسی بھی شخص کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، میری مائیں اور بہن بھی غور سے سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے سے پہلے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کے ذریعے سے آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوئے تو انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شیطانی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم میں سے خدا نخواستہ اگر کسی شخص کو شوگر کی بیماری ہو، ڈائبٹیز ہو، تو شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اپنے شریر کے بارے میں، اپنے صحت کے بارے میں بڑا ہی جاگرک ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ صبح شام جس طرح سے ڈاکٹر بتلاتا ہے وہ دوائیاں لیتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر میں نے وقت پہ دوائیں نہیں لی تو میرا شوگر بڑھ سکتا ہے، پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے میری ماں اور بہنوں، میرے اسلامی بھائیوں، آپ صبح شام معوذتین کے ذکر کا اہتمام کر لیجئے، ہر فرض نماز کے بعد ذکر کا اہتمام کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز جس رب نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا ہے کہ ان کے ذریعے سے شیاطین دور بھاگ
پہ ہیں، شیاطین کے بلاؤں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ خصوصی طور پہ عورتیں جب کھیت کھلیان جائے تو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق کا ورد کرتے رہیں، شیطان سے پناہ مانگتے رہیں، اور اگر کچھ بھی آپ قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو یاد نہیں ہے، تو کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد بار بار کرتے رہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ اب آخر میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ ذکر و اذکار کی اہمیت، ذکر و اذکار کی فضیلت، ذکر و اذکار سے غفلت کا انجام، اور ذکر و اذکار کے ذریعے تو ہم نے سن لیے، اب آخر میں ہم سنتے ہیں کہ ذکر و اذکار کے آداب کیا ہے، ذکر و اذکار کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اے بندو، تم مجھے سب سے زیادہ یاد کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم مجھے سب سے زیادہ یاد کرو، لیکن یاد کرنے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اپنے نفس میں مجھے یاد کرو، ڈرتے ہوئے مجھے یاد کرو، میری محبت کے ساتھ مجھے یاد کرو، چلا چلا کر یاد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اذکار صوفیہ، اذکار صوفیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر، خصوصی طور پہ ایشیا کے اندر کچھ صوفیہ پیدا ہوئے جنہوں نے ایک نئی شریعت لا دی اور اپنے عملوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور انہوں نے ذکر و اذکار کے نہ جانے ایسے ایسے نئے طریقے استعمال کر لیے جس کے ذریعے سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ مثال کے طور پر حق ہو، حق ہو، حق ہو، اس طرح کے نعروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ صوفیہ نے اپنے طرف سے بنایا ہے جو بدعت ہے۔ یا اسی طرح سے یا حق، یا حق، یا حق، اس طرح کے جو ورد کیے جاتے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے بہت سے صوفیہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سینے پہ ضرب لگاتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح کے جتنے بھی ذکر و اذکار کے طریقے ہیں وہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ شریعت میں ثابت کیا ہے کہ اپنے دل میں یقین کے ساتھ، وشواس کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے باپ دادا اور اپنے پرخوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی تو کفالت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کی تو کفالت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ اس بیگود گاؤں کے اندر شیاطین کافی مقدار میں، کافی تعداد میں بسیرا کرتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے پریشانیوں سے بیگود والوں کی کوئی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نماز کی پابندی کے ذریعے سے تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وارض اللہ لنا ولہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخر میں اسماعیل صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس نظم پڑھنے کے لیے۔ اسماعیل صاحب نظم پڑھیں گے اور ان کے نظم کے خاتمے کے بعد اختر عالم صاحب دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ السلام علیکم۔